السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہیں کیا وہ احادیث سے ثابت ہیں؟ سوچا اس کی تلاوت بھی کرو تلفظ کے ساتھ، اگر کسی کی غلطیاں ہو تو وہ بھی ٹھیک کر لیں، اس کا ترجمہ بھی کر لو اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، جس کسی کی غلطیاں ہو تو وہ نوٹ فرما لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال کی بات ہے تو یاد رہنا چاہیے کہ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ یعنی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شفاعت چاہتے ہیں تو اذان کے بعد یہ دعا لازمی پڑھے۔ اور دوسری بات، اس دعا کا نام ہے دعائے وسیلہ، اس لیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، تو اس لیے اس کا نام دعائے وسیلہ ہے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ اب ایک سوال جو اس میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آیا یہ اذان کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا اذان کے بعد، کیونکہ احادیث میں جو آیا ہے اذان کے بعد الفاظ ہیں کہ اذان جب ختم ہو جائے تو یہ کلمات پڑھیں، لیکن بعض احادیث میں آتا ہے کہ اذان کے ساتھ ساتھ بھی پڑھنی چاہیے۔ بہرکیف یہ سنت ہے، اگر کہیں اذان ہو رہا ہو تو ساتھ ساتھ یہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اذان ختم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان دور ہے اور اس کو اذان کا ٹائم کا تو پتہ ہے لیکن ان کو اذان کی آواز نہیں آ رہی تو اس پر سنت نہیں ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اگر نہ بھی پڑھے تو ایڈس ہو کے۔ اب اس کا ترجمہ سن لے، ٹھیک ہے؟ اے دعوت کامل اور پابندی سے پڑھی جانے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامی وسیلہ، فضیلہ اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقامی محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ان سے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں ابھی آ گئی ہے، اذان جب ہو رہا ہو تو شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت ہاتھوں کے انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر لگانا نہ کسی روایتی صحیحہ سے ثابت ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں ہے، لہٰذا اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اگر عبادت سمجھ کے کر لیا جائے تو یہ بدعت ہوگا، یہ لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس دعا کی فضیلت بھی سنی ہے اور اس کی جو تلاوت میں نے کی ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، جہاں جہاں غلطیاں ہوں ان کو بھی درست کر لیں، اس دعا کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔